بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ وعلیکم اللہ کے اس پاک ذات کے نام سے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں دھکا دے دیتا ہے، جو دن رات لیل و نہار عروج زوال ان کی داستانیں پیدا کرتا ہے، جو صبح کو لاتا ہے جب وہ سانس لیتی ہے اور رات کی چادر کو کھینچ لیتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس نے پہاڑوں کی کیل کاٹ دیے، اس نے سورج کو باورچی بنا دیا، فصلوں کے پکنے کا نظام قائم کر دیا۔ اس پاک ذات اور آزاد کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور درود و سلام اس پاک ذات پر، امام الانبیاء پر، جن کے وجود سے کائنات کے اندھیرے دور ہو گئے، جن کی وجہ سے میری اور آپ کی شفاعت کا سامان بن گیا، جو قیامت والے دن کو روشنی بخشیں گے، جو قبر اندھیری ہوگی اس کو روشنی بخشیں گے۔ کروڑوں درود سلام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، بس ایک دو باتیں آپ سے کروں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ اچھی نصیحتیں کی تھی، اور اللہ رب العزت کو وہ نصیحتیں اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہم جب 9th میں ہوا کرتے تھے تو ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا فادرز ایڈوائس، باپ کی نصیحت۔ وہ ایکچولی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہی تھیں، جو ہمیں ہمارے انگلش کے سبجیکٹ میں یہ ہوا کرتا تھا ٹیکسٹ بک میں۔ تو اس میں بڑی ساری نصیحتیں ہیں، سورہ لقمان میں بھی ہیں اور احادیث کی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہیں۔ اس میں سے ایک نصیحت، میری بات غور سے سنیے گا، اس میں سے ایک نصیحت تھی کہ میرے بچے ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن پہ کوئی نصیحت اثر نہ کرے، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن پہ کوئی نصیحت اثر نہ کرے۔ جب کوئی بھی نصیحت کی بات اثر نہ کرے تو سمجھو دل مر چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے۔ کالا دل وہ کسی، چونکہ اچھی بات نور ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی ساری باتیں نور ہیں، آپ خود نور علی نور ہیں۔ تو دل کی جو کالا پن ہے یہ اچھی بات کو سننے نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک موت کی یاد، دوسرے قرآن کی تلاوت۔ ان دو چیزوں سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو ساری ہماری یہ گیدرنگ ہم جمع ہیں، اس میں سے بندہ ایک دوسرے کو جب بھی ملتا ہے الوداعی کلمات کہتا ہے یا ویلکم کرتا ہے تو اس میں دی بیسٹ گفٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ کون سا گفٹ سب سے اچھا ہے اور میں اپنے پیارے کو وہ گفٹ دے سکوں۔ تو انبیاء سب سے دی بیسٹ گفٹ دیتے ہوتے ہیں امت کو، اور انبیاء کی طرف سے جو گفٹ ملا کرتا ہے وہ کوئی درہم دینار، کوئی مادی چیزیں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ نبیوں کی طرف سے دی بیسٹ گفٹ جو ملتا ہے امتوں کو وہ اچھی بات ہوتی ہے، اچھی بات دی بیسٹ گفٹ ہوتی ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی یہ تاریخ ہے، ان کی داستان ہے، قرآن میں بھی جمع ہے، تاریخ میں بھی جمع ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی جمع ہے۔ صحابہ کی زندگی دی بیسٹ گفٹ ہے، اہل اللہ کی زندگی دی بیسٹ گفٹ ہے۔ میرے بچوں،
انسان کی زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور سرمایہ کی ہر بندہ حفاظت کرتا ہے. جس کے پاس جتنا بڑا سرمایہ ہو وہ اس کے لیے اتنے ہی گارڈ مقرر کرتا ہے. اگر اس کا زیور کا کام ہے، سونار ہے، سونے کا کام ہے، تو وہ ایک گارڈ پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ 5-7 گارڈ 2-3 جتنا بڑا اس کا کاروبار ہے، جتنا اس کا سرمایہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے حفاظت کا نظام کرتا ہے. تو ہمارے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان ہے، ایمان جو اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں دے دیے. اب اس کی حفاظت کرنا وہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. وہ حفاظت ہوگی کیسے؟ آپ لوگوں نے ابھی یہ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹیچرز نے بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس نے بھی پہنے ہوئے ہیں. آپ انہیں جا کے ایسے ہی نہیں پہنیں گے، انہیں باقاعدہ اپنی وارڈروب میں ہینگ کریں گے، حفاظت کریں گے. تو قیمتی چیز کی حفاظت ہوتی ہے. اب جو ہمیں ایمان ملا ہوا ہے اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال. میں ایک دفعہ 111 مراد گیا، 2006 کی بات ہے. 111 مراد میں ایک کنڈکٹر فوت ہوا تھا. تو ہمیں بتانے لگے کہ وہ کنڈکٹر تھا، وہ بس چلایا کرتا تھا چشتیاں سے ملتان تک کی. وہ اپنی آواز لگا رہا تھا، چشتیاں سے ملتان تک کی آوازیں لگاتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی زبان سے وہ جو انہوں نے بتایا تھا گاؤں والوں نے، وہ یہی بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا چشتیاں تو ملتان، چشتیاں تو ملتان، اور اسی طرح اس کی جان ختم ہو گئی. اس سے ایک یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ جس طرح زندگی گزرتی ہے موت بھی ویسی ہی آتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایکسیپشنل کیس ہے، کوئی بندہ طبعاً سلیم ہو، اس کی فطرت سلامتی والی ہو، سلیمانہ ہو، اور وہ کسی غلطی میں پڑ گیا، کسی گناہ میں پڑ گیا، تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اسے موت اچھی آئے گی، کیونکہ وہ فطرتاً سلیم ہے، طبعاً سلیم ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی طبعاً خبیث ہو، طبعاً خبیث ہو. اللہ من رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کر دے اسے اچھی موت ہو جائے، آ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو جس طرح زندگی گزرتی ہے موت اسی طرح آتی ہے. تو میں آپ کو جو بھی بیسٹ ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں وہ بس میرا یہ آخری الفاظ ہے کہ بیٹے زندگی ایسی گزارو، میں بھی گزاروں، آپ کے اساتذہ بھی گزارے، آپ بھی گزاریں، کہ آپ کی ڈیلی زندگی کی یہ روٹین ہو کہ آج میں مرتا ہوں تو اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں توبہ کروں، اور اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. جب ہمارا دور تھا تو ہمیں برائی کے ایسے اسباب میسر نہیں تھے. آپ کے اینڈرائڈ فون میں ایک بٹن پہ سب کچھ ہے. جب وہ آپ نے ٹچ کرنا ہے، بیٹے بات سنو گے، جب آپ نے وہ ٹچ کرنا ہے تو اس وقت یہ سوچ لیں کہ یہ میرے لیے کیا ہے. یہ کہیں میں اس رستے پہ تو نہیں ہے جس سے موت گندی آتی ہے. ہمارے درمیان بھی تھے عامر صاحب، کتنے دن لگے، جو چلا جاتا ہے وہ نہیں آتا. ہم نے کتنا انہیں یاد رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ دنیا کا یہ نظام ہے، یہ بے ثباتی کا جہاں ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ اللہ کے نبی کا پردہ فرما جانا تھا. تو کائنات وہ حادثہ دیکھ گئی. تو یہ حقیقت ہم پہ کھل جانی چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں وہ چیزیں میسر نہیں تھی بیٹے جو آپ کو میسر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زمانہ میرے سے دور جاتا جائے گا اتنا ہی میرے سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ جو اہل اللہ ہے اور علماء ہیں اور یہ جو اللہ رسول کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ ہمارے مسیحا ہیں، ان کی ہم قدر کریں اور اپنے ڈیلی روٹین میں سے کچھ نہ کچھ وقت اپنی اس زندگی کو بنانے کے لیے نکالیں جس سے موت اچھی آتی ہے، جس سے
موت اچھی آتی ہے. ہمارے مفتی امجد صاحب ہیں ہماری مسجد کے، وہ جمعہ پڑھاتے ہیں. وہ اکثر ایک بات کیا کرتے ہیں، پچھلے 10-11 سال سے وہ ہماری مسجد میں خطیب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں. وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں اور وہ بات مجھے ان کی کئی موقعوں پہ یاد آتی ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے جس پانی سے تجھے غسل دینا ہے وہ گھر کی ٹینکی میں بھرا جا چکا ہو، اور ہو سکتا ہے جو تجھے کفن دینا ہے وہ بازار میں پہنچ چکا ہو اور تو اسے غافل ہو کے پھر رہا ہو. میرے بچوں، میں نے یہ 20 ٹائم آزمایا ہے. سڈن ڈیتھ ہمارے محلے میں 8-10 نوجوان فوت ہوئے جن کو دیکھ کے کہتے تھے اتنا خوبصورت جوان ہے مر کے چلے گئے. تو آپ کی زندگی میں جوش زیادہ غالب ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بہترین آپ کے لیے جو ہے وہ یہ سوچ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے مر جانا ہے. آخر میں تمام اساتذہ کا جنہوں نے بچوں کی تیاری کروائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو میرے ساتھ ادھر معاونت میں رہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سیکنڈ ایئر والوں کی طرف سے میں بھی ان کے ساتھ مل کے فرسٹ ایئر والوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم تاخیر کا ضرور شکار ہوں گے. پہلے وہ دنیش سید علی میں ہمارے ایفل بھی شروع ہو چکے تھے، اسسمنٹ ٹیسٹ شروع ہو چکے تھے. بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ہم عامر صاحب کو بھولیں، میں نہیں چاہتا کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ بھولنے والے ہیں ہی نہیں. بہرحال جہاں تک یاد رکھا گیا انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو بس ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے عامر صاحب کے روح کو اور جتنے بھی حضرات اس دنیا سے جا چکے مسلمان مرد عورتیں ان کو سارے ثواب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کھانا ملے گا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہماری محمود کے ساتھ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ان کی روحوں کو خصوصاً ہمارے محترم عامر صاحب کی روح کو یا اللہ اس کا اس طرح ثواب پہنچا. یا اللہ جن بچوں میں ان کی عزت میں جس کا بھی پیارا احسن صاحب کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ شہزاد صاحب کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو یا جن کا میں نہیں میرے ذہن میں ان کو بھی اللہ اپنے جناب سے اس کا سارے ثواب پہنچا. یا اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی اپنے جناب سے حفاظت فرما. یا اللہ ان کی دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما. یا اللہ انہیں ایمان جیسے ضرورت عطا فرما. یا اللہ جو مانگ سکے وہی عطا فرما، انہیں جو مانگ سکے وہی عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. آمین آمین برحمتک.